اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور اسپیشل ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سناؤں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو یہ واقعہ ہے ایک بزرگ کا کہ کام کے لیے گھر سے نکلے اور جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ وہ نیک بھی بڑے تھے، عبادت گزار بھی تھے، لیکن روزی بھی کمانی تھی۔ وہ جا رہے تھے کہ راستے پر ان کی نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ لومڑی بڑی فرما ہے، تر و تازہ ہے اور اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہیں اور وہ اندھی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اندھی بھی ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اتنی تر و تازہ ہے اور صحت مند ہے۔ تو اسے کھانا کون کھلاتا ہوگا؟ ایسے ہی سوچ کر وہ لومڑی کے پاس بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر بیٹھے ہی تھے کہ زمین شک ہوئی اور دو پیالے نکلے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ پھر سوچنے لگے کہ پیالے تو ہیں لیکن اسے کھلائے گا کون؟ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ پاس ہی ایک پہاڑ سے ایک نورانی شکل والے بزرگ اترے۔ اس کے بعد وہ بزرگ اترے، پہاڑی سے اتر کر انہوں نے لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے پیالے سے شہد اور دودھ پلایا۔ اس کے بعد پیالے دوبارہ زمین میں چلے گئے اور وہ بزرگ بھی واپس جانے لگے۔ تو وہ بزرگ جو جنگل میں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا، ان کا دامن پکڑا اور کہا کہ حضور آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر آپ کو کس نے بھیجا ہے اور آپ اس لومڑی کو کھانا کھلانے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ کے فرشتوں میں سے، اور میری ڈیوٹی ہے کہ میں صبح و شام اس لومڑی کو غذا کھلاؤں، اس لیے میں یہاں آیا۔ میں سوچا کہ اچھا چلو، اگر اللہ اسے غذا کھلانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ غذا دے گا، میں کیوں اتنی دور جاؤں، کام کروں، ڈھونڈوں۔ وہیں جنگل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن، 4 دن، 5 دن اور آخر کار 7 دن گزر گئے، لیکن کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ 7 دن ہو گئے ہیں، بھوکا ہوں، اب تو جسم میں طاقت بھی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے میرے بندے، کماؤ، خود کماؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرو اور محنت کرو۔ تو وہاں سے پہاڑ سے اترے اور روزی تلاش کی، خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ جو بھی غریب یا محتاج انہیں ملتا تھا وہ انہیں کھلاتے تھے۔ تو اس واقعے سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اس کی مدد کر رہا ہے تو ہماری بھی کر دے گا، یعنی کہ اللہ مدد کرنے والا ہے لیکن محنت ضروری ہے۔ اللہ بے شک سبب پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس پر محنت کر کے ہی آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بغیر محنت کے گھر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ تو کوئی چل کے آپ کے پاس آئے گا کہ آپ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ نوکری کریں، اور نہ ہی اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا، کیونکہ آپ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں اور آپ صحیح ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں تو بھی اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، کمائے اور پھر کھائے، تاکہ
کسی کا محتاج نہ ہو اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے، برے کاموں سے بچنے، دوسروں کی مدد کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔